بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سامعین محترم، آج پیش خدمت ہے قارون کا قصہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، جس کا قصہ مشہور معروف ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قصص کا 8واں رکوع سارا کا سارا اسی کے قصے میں ہے، جس کا ترجمہ ماتوضیح یہ ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے ان کا چچا زاد بھائی تھا، سو وہ کثرت مال کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی زوراور شخصوں کو گرہ بار کر دیتی تھی، یعنی ان سے بمشکل اٹھتی تھی۔ اور جب خزانوں کی کنجیاں اتنی تھی تو ظاہر ہے کہ خزانے تو بہت ہی ہوں گے۔ اور اس نے یہ تکبر اس وقت کیا تھا جب کہ اس کو اس کی برادری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ نے سمجھانے کے طور پر کہا، تو اس مال و دولت پر اترا مت، واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند کرتا، اور تجھ کو خدا تعالیٰ نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر، اور دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا فراش نہ کر۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اس طرح اس کے بندوں پر احسان کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حقوق واجبہ ضائع کر کے دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے ان کی نصیحتیں سن کر یہ کہا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا، کہ میرے حسن تدبیر سے یہ جمع ہوا، نہ اس میں کچھ غیبی احسان ہے، نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی حق ہے۔ تو حق تعالیٰ اس کے قول پر عتاب فرماتے ہیں کہ کیا اس قارون نے یہ نہ جانا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو مالی قوت میں بھی اس سے کہیں بڑے ہوئے تھے، اور جماعتی حیثیت سے مجمع بھی ان کا زیادہ تھا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں جہنم کا عذاب الگ رہا، اور مجرموں سے ان کی گناہوں کا معلوم کرنے کی غرض سے سوال بھی نہ ہوگا، کہ ہر شخص کا پورا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ مطالبہ کی وجہ سے سوال علیحدہ رہا۔ پھر وہ قارون ایک مرتبہ اپنی آرائش و شان کے ساتھ اپنی برادری کے سامنے نکلا، تو جو لوگ اس کی برادری میں دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے، کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو بھی یہ ساز و سامان ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ واقعی قارون بڑا صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دین اور اس کا فہم عطا کیا گیا تھا وہ ان حریصوں سے کہنے لگے، ارے تمہارا ناس ہو، تم دنیا پر کیا للچاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب اس چند روزہ مال و دولت سے لاکھ درجے بہتر ہے، جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اور ان میں سے بھی کامل درجہ کا ثواب انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم نے قارون کی سرکشی اور فساد کی وجہ سے اس کو اور اس کے محل سرائے کو زمین میں دنسا دیا، سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی کہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود ہی کسی تدبیر سے بچ سکا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے اور کون بچ سکتا ہے۔ قارون پر یہ عذاب کی حالت دیکھ کر کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے، بس جی یوں معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی فراخی کا اور تنگی کا مدار خوش نصیبی یا بد نصیبی پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی کی فراخی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ اس کی فراخی کو خوش نصیبی سمجھ رہے تھے۔ واقعی اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دنسا دیتا۔ بس جی معلوم ہو گیا کہ کافروں کی کامیابی نہیں کہ یہ چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا، دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا، اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے، اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کرو۔ لوگوں نے کہا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا، میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتی ہے۔ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگائے۔ اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب جمع کر کے سنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکام دیے ہیں کہ اس کی عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے، جن میں سے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا اور اگر آپ خود زنا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا آپ نے زنا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ میں نے زنا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے، اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہو تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ اس الزام سے بالکل بری ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے، تو سجدے میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نگل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا کہ ان کو دنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دنس گئے۔ پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی حکم فرمایا کہ ان کو لے لے، تو زمین نے سب کو نگل دیا۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ میرے عزت کی قسم اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا۔